عبادت کے صدقے میں عطا کی جاتی ہے، اور علماء نے اس دن کو یوم الجزا بھی کہا، یعنی کہ بدلے کا دن۔ اسی سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی ایک آیت کریمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات باہر گھوم رہے ہیں، عید ہوتی ہے، تہوار ہوتی ہے، اللہ نے اس امت کو دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ دنیا کے دوسرے ادیان و مذاہب کے اعتبار سے ہمارے تہوار میں یہ فرق ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ عید، یہ دونوں ہی عیدیں اس سے پہلے عبادات کے صدقے میں دیتے ہیں۔ صرف پرانی تاریخ کے اعتبار سے ہماری عید نہیں منائی جاتی کہ پرانے کسی واقعے سے منسلک ہو کر صرف عید منا لیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے ایک مہینے مسلسل ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، تراویح میں قرآن کریم کو سنتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، پھر صبح صادق سے پہلے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ کر ہم سحری کھاتے ہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عید عطا فرمایا۔ میرے محترم، اس ماہ مبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ 1 روپیہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت انہیں 70 روپے صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے ایمان والوں کا یہ خاصہ رہا ہے کہ اپنے مالوں کا زکوٰۃ اس ماہ مبارک میں ادا کرتے ہیں۔ اس کی مقدار متعین ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو۔ گراموں کے موجودہ اوزان یعنی گراموں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 87 گرام کے قریب بنتا ہے۔ اگر اتنا سونا کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ اور یا 52 تولہ چاندی ہو، 612 گرام، گراموں کے اعتبار سے 612 گرام چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ اب دونوں کی قیمت کو لگائیے تو الگ ہے۔ اگر آپ سونے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کی قیمت لاکھوں میں جاتا ہے، اور اسی کو اگر آپ چاندی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کی قیمت 40-50 ہزار کے اندر محدود ہو جاتا ہے۔ تو میرا محترم، سونے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے اور چاندی کی قیمت تقریباً برابر ہے۔
52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोने की कीमत बराबर थी। लेकिन आज के वक्त में सोने की कीमत आसमान से छू गई है, जबकि चांदी अभी तक जमीन पे है। हजरात फुकाहा ने इसमें गौर और फिक्र किया और नतीजा ये निकाला कि अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत, इतनी रकम है, इतने माल है, तो ज़कात फर्ज हो। इसलिए कि यहां तरजीह मालदारों को नहीं, गुराबा और फुकरा को, मुहताजों को दी गई। तो मेरा मुहतरम 52.5 तोला चांदी की कीमत तकरीबन 40 से 45 हजार रुपए बनता है। अब अगर किसी के पास ना ही 52.5 तोला चांदी है और ना ही 7.5 तोला सोना है, मतलब किसी के पास 1 या 2 तोला सोना है और 10, 12 या 2-3 तोले की रख लीजिए, इतना ही के करीब उसके पास चांदी भी है और कुछ रकम भी है और इस पर साल गुजर गया है, तो अब ये देखा जाएगा कि तमाम जरूरियात की जिंदगी से जो रकम बच गए हैं उस वक्त कितने हैं। अगर वो सबके सबको मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत यानी कि 40 हजार रख लीजिए, इतना पहुंच जाता है, तो उस पर ज़कात फर्ज होता है। उसका 40वां हिस्सा ज़कात फर्ज होता है, या ये कह लीजिए कि 2.5% ज़कात फर्ज होता है। दूसरी चीज है सदाकातुल फित्र। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे तकरीबन 20 भैंसों पर 1 साल का भैंस का बच्चा लगता है। 40 बकरियों से लेकर 120 बकरियों तक 1 साल की एक बकरी लगती है या बकरा। ये सारी चीजें जहन नशीं कर रहे हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिससे हम लापरवाह हैं। मकानात है हमारे पास जाए, रहने के लिए जगह है, लेकिन उसके अलावा हमने मकानात बना रखे हैं, उसको किराए पे लगा रखे हैं, तो उस किराए से जो हमें बच रहा है उस पर ज़कात है। या प्लॉट खरीदी है और नियत यह है कि हम आगे इसको बेच देंगे, तो अब के वक्त में, मौजूदा वक्त में जो उसकी कीमत होगी वो उस पर ज़कात वाजिब है। या अगर आपने जमीन खरीदी है और उस जमीन में पैदावार वाली जमीन है, फसल वाली जमीन है, तो उस फसल पर उश्र वाजिब होगा, ना कि उस पर ज़कात। इन चीजों को अपने जहन में बैठाया। तो मेरा मतलब दूसरी चीज है सदाकातुल फित्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शख्स अपने घर के हर फर्द की तरफ से सदाकातुल फित्र अदा करे। एक इस दीन की बका इन मदारिस से, इसलिए इस मदारिस को समझकर नहीं, जरूरतमंद समझकर नहीं, इन मदारिस को ये समझकर सदका, लड़ाई झगड़े खत्म करके एक दूसरे से ईद मुबारक दुआ। और एक जो ऐलान है, जब आप नमाज पढ़कर बाहर की तरफ निकले, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश कि एक लफ्ज झूठ बनाकर बाहर ना निकले। आने जाने से ट्रैफिक का माहौल बहुत हुआ है, उसमें कोई हादसा हो जाए, किसी और का कोई नुकसान हो जाए,
تب بھی ہمیں دکھ ہے. اس لیے آہستہ جلد بازی نہ کرتے ہوئے جیسے لوگ آہستہ آہستہ آپ آگے ہیں آہستہ آہستہ ہی آپ یہاں سے تصریف لیتے ہیں. اور ہمارے عیدگاہ کے لوگ ہیں جو میرے ساتھی ہیں وہ اس عیدگاہ کے لیے اور نیچے ہماری ایک مسجد ہے بننے جا رہی ہے اس میں کچھ دقتیں آئی ہوئی ہیں. آج کے دن آپ کی دعا سے اور دقتیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جتنی جلدی ہو سکے میں 10 منٹ کہ ہر برائی کی جگہ ایک آدمی زنا کرتا ہے تو اس کو صرف زنا کرنے کا گناہ ہے. لیکن جو شخص نشے کا عادی ہے اس کے اندر ساری برائیاں پائی جائیں. 5 منٹ کے بعد زمان کھڑی جس سے کہ ہو سکے اس کی امداد کرے ان کی بھی مدد کرے. اور جو عیدگاہ کے لیے ہمارے چودھری صاحب نے بولے ہیں متولی صاحب نے بولے ہیں اس کا بھی خاص خیال ہے. تو میرے محترم یہ زندگی مختصر ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. زندگی یہ صحت اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے دی ہے اس کی قدر کرے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ دیوار کھڑی ہے اس کو توڑ کر دوبارہ بنایا جا سکتا ہے لیکن اللہ نے جو جسم اور جسم کے اندر جتنے انگ دیے ہیں اس انگ کا ایک حصہ بھی خراب ہو جائے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر سارے عقل مند اور دانش مند مل کر سارے انجینئر اور ڈاکٹر مل کر ایک وہ عزم جس طریقے پر خدا نے آپ کو دی تھی وہ نہیں دے سکتے. اس لیے اللہ نے جو صحت دی ہے اس پر اس رب کا شکر ادا کریں. میرے محترم وقت کی قلت میں کہ جی ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یہی نیت کی بات یہی نیت بھی کافی ہے. لیکن اور ثواب کے لیے اگر آپ نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ نیت کریں گے نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے امام کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں گے. نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھی جائے گی. ثنا کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں ہوں گی. پہلی 2 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دیں. تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے. پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی سورت پڑھی جائے گی جیسے عام نماز ہوتی ہے ویسے ہی نماز ہوتی ہے. پہلی رکعت مکمل ہونے کے بعد جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی سورت پڑھی جائے گی. اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی اور تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑیں گے. چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد نماز مکمل ہوگی رکوع سجدے کے ساتھ. اور نماز کے بعد ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں کیونکہ یہ خطبہ سننا بھی واجب ہے. خطبہ ہوگا خطبے کے بعد دعا ہوگی. پھر اس کے بعد ہر شخص آرام سے اخلاق پیش کرتے ہوئے نہ کسی کا راستہ روکے اور نہ ہی ہم سے کسی کو تکلیف ہو. اس طریقے پر اپنی جوڑی بنا کر یہاں سے نکلے. نہ ہمارے شہر والوں کو اور نہ ہی یہاں کے آس پاس کے رہنے والوں کو کیونکہ سامنے مین روڈ ہے اور نہ ہی اس کو اور نہ ہی آپ کو تکلیف. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد لله الذي زين السماء بالكواكب وزين الملائكة بجبرائيل وزين الأنبياء بمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وزين الجنة بالحور والقصور وزين القبلة بالكعبة الشريفة وزين الكتب بالقرآن
وزين القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم وزين الأيام بيوم الجمعة وزين الليالي بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر وزين الشهور بالشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينال بها الشاهد دار الرضوان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي دعا الخلق إلى التوحيد والإيمان اللهم صل وسلم عليه ما طلع النيران وتعاقب المروان في البغاة والعمران أيها الناس قد مضى أكثر شهر رمضان كما ستمضي بقية الزمان فمرحبا للسابقين حيلة الرحال الوداع الوداع يا شهر رمضان شهر القيام في ليله ورحمة ورضوان الوداع الوداع يا شهر رمضان شهر قال فيه حبيب الرحمن من صامه وقام فيه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من الذنوب والعصيان الوداع الوداع يا شهر رمضان شهر فيه للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء الرحمن الوداع الوداع يا شهر رمضان لكل طاعة جزاء وبه يجزي الرب والمنان الوداع الوداع يا شهر رمضان شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر بالعبادة والقيام الوداع الوداع يا شهر رمضان ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يجده أهل الإيقان الوداع الوداع يا شهر رمضان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اکثر گنہگار ہے خطاکار ہے اقراری مجرم ہے عاجز ہے یا رب العالمین قاصر ہے یا اللہ تو قادر ہے یا اللہ تو خالق ہے یا رب العالمین تو مالک ہے یا اللہ تو مالک الملک ہے تو ارحم الحاکمین ہے یا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما یا اللہ تو غفار الذنوب ہے ستار العیوب ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ تو ہمارے عیوب پر پردہ پوشی فرما یا اللہ پورے ماہ مبارک میں یا اللہ جو اس ماہ مبارک کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا یا اللہ اس ماہ مبارک میں تو نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی شیطانوں کو قید کیا یا اللہ پھر بھی ہم اپنے نفس کے تابع رہے یا اللہ تیری نافرمانیاں کی یا اللہ جس طریقے پر روزے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا جس طریقے پر رات کے قیام کا تو نے حکم دیا تھا تیرے نبی نے کر کے دکھلایا تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا یا اللہ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے مالی عبادتیں ہو بدنی عبادتیں ہو یا قومی عبادتیں ہو یا اللہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین اس کے صدقے میں ہم سبوں کو معاف فرما یا اللہ یہاں کے مخلصین بندے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں یا اللہ بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں یا اللہ ہم سب کے صدقے میں تو قبول فرما یا اللہ سب کو معاف فرما یا اللہ ہم سبوں کو یہاں جمع ہونے کو اکٹھا ہونے کو قبول فرما یا اللہ ہماری اس عید الفطر کو عید کے پڑھنے کو قبول فرما یا رب العالمین جس طریقے پر ہم سبوں نے اکٹھے ہو کر محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ تیرے دربار میں آئے ہیں یا اللہ جس طریقے سے ہم اکٹھے بیٹھے ہیں یا اللہ ہماری زندگی
हम सबों को इत्तेहाद के साथ इत्तेफाक के साथ रहना नसीब फरमा। अहले शहर के साथ इत्तेफाक इत्तेहाद से रहना नसीब फरमा। या अल्लाह इस माह मुबारक और ईद उल फित्र की बरकत से तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे हिंदू भाई भी जो कोई बीमार है हॉस्पिटलों में है, या अल्लाह घरों पे है, या डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो कि अल्लाह तू तेरे कब्ज़े कुदरत में हर चीज है। या अल्लाह जहाँ से वहाँ खुमा भी ना हो तो वहाँ से अता कर देता है। या अल्लाह तू सबको शिफा अता फरमा, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह चाहे हमारे हिंदू भाई हो, बीमार हो, परेशान हाल हो, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हमारे यहाँ बैठे तमाम हाज़िरीन मुसल्लियान की भी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह इनकी भी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह तो हम सबों को माफ फरमा। या अल्लाह परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज है उनके कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा फरमा। या रब्बल आलमीन जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, या उनका हम पर किसी तरह का हक है, या वो तवक्कुल रखते हैं, उनके दिल जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अरहमर राहिमीन हम सबों के आबा और अजदाद ऐसा वाक़रवा में से जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह इस माह मुबारक की इबादतों के सदक़े में तो हम सबों को अपनी रज़ा नसीब फरमा। या अल्लाह तू हम सबों को अपनी रज़ा नसीब फरमा। या अल्लाह तू अपना रज़ा नसीब फरमा। तेरे दर के अलावा कहाँ जाए। या अल्लाह तू ही इज्जत और ज़िल्लत का मालिक है। या अल्लाह तू हमें इज्जत वाली ज़िंदगी नसीब। क्या नाम लिखना? मोहम्मद करते हैं। आराम से आगे दो बच्चे भी हैं भाई, तो बच्चा गोद में लो, इसको गोद में।